اگر ایک گاڑی بنانے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کریں وہ منزل مقصود پہ نہیں جاتی. میرا دعویٰ ہے اس انسان کا خالق وہ مالک ہے, اس کا رازق وہی رب ہے, اس کا پروردگار وہی رب ہے, اس کا بنانے والا وہی رب ہے. اس رب نے اس کے ہاتھ میں گائیڈ بک قرآن پکڑایا ہے, کہا قرآن پڑھتے جاؤ, عمل کرتے جاؤ, منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے. اگر قرآن نہیں پڑھو گے, اس پہ عمل نہیں کرو گے, اس سے رہنمائی نہیں لو گے, اپنی طرف سے کچھ کرتے رہو, منزل مقصود پہ پہنچ سکتے نہیں ہو. بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ امتیو اپنے نبی کے ساتھ رشتہ مضبوط استوار کرو. کس طرح؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سمجھ نہیں آئی. فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ہائے نظر نہیں پڑی. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بات نہیں بنی, آنکھ چرا گیا ہے. پھر انداز آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. بھٹک گیا ہوں. پھر آواز آئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. یہ تو ایک اشارہ تھا, تو انسان کو سرنڈر ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو آیات پہ آیات کے انبار آ رہے. فرمایا پھر سن لے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. گر نقش قدم تیرے مشل نہ بنے ہوتے, راہ رو بھی لٹا ہوتا, راہ پر بھی لٹا ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے نے کہا تھا منزل ملی, مراد ملی, مدعا ملا, سب کچھ مل گیا مجھے جو آقا کا نقش پا ملا. قرآن نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. آئیے ایک اور انداز میں بات کو سمیٹ کے اگلے حصے کو شروع کرتا. قرآن مجید لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اے مومنو میں نے تم پہ احسان کیا ہے. ایک دانا سمجھدار آدمی فوراً سوچتا ہے اللہ تو نے تو میری پیدائش سے پہلے سے لے کر میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پہ احسانات اور انعامات موسلادھار بارش کی طرح برسائے ہیں. یہ کون سا احسان ہے جو تو ہمیں جتلا رہا ہے کہ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا؟ تھوڑی سی توجہ, ذرا تصورات کی دنیا میں آئیے. یہ زمین ریلوے پارک جہاں ہم بیٹھے ہیں, ذرا سوچو اگر یہ نیچے زمین نہ ہوتی تو کیا بنتا.
سوچنے کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں. سر پہ آسمان نہ ہوتا تو کیا بنتا؟ یہ ہوائیں اور فضائیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سائنسدان کہتا ہے کہ اگر انسان کو 3 منٹ یہ ہوا میسر نہ آئے تو ڈیتھ واقعہ ہو جاتی. طرح طرح کی اجناس، طرح طرح کے فروٹ، طرح طرح کے مشروبات. بوڑھے بزرگوں سے پوچھئے نیک اولاد کتنا بڑا انعام ہے. توجہ کرنا. زمین بنائی، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. آسمان بنایا، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. سورج چمکایا، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. ستارے بنائے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. ہوائیں اور فضائیں چلائیں، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. طرح طرح کے فروٹ بنائے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. طرح طرح کے مشروبات پلائے، طرح طرح کے فروٹ کھلائے، طرح طرح کی جناس کھلائی، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. میں کس کس کا تذکرہ کروں. انسان اپنے وجود پہ نگاہ دورائے، بولنے کو زبان دی، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. سونگھنے کو ناک دیا، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. دیکھنے کو آنکھیں دی، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. سننے کو کان دیے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. سوچنے کو دماغ دیا، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. پکڑنے کو ہاتھ دیے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. چلنے کو پاؤں دیے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے. اور جب نعمت محمد عطا فرمائی تو اعلان کر دیا میں نے تم پہ احسان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.